زندگی ہر انسان کے لیے قدرت کا انمول تحفہ ہے، لیکن کبھی کبھار یہ قیمتی شے ذرا سی لاپرواہی سے خطرات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ روبینہ کے ساتھ بھی پیش آیا، جسے معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کب اس نے خطرے کی دہلیز پار کر لی۔ میرے جو پہلے ہسبینڈ تھے وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ وہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بھی ایڈز ہو گیا تھا، تو ان کی وجہ سے مجھے لگا تھا۔ روبینہ کی زندگی اس وقت اندھیرے میں ڈوب گئی جب اسے پتہ چلا کہ وہ ایک مہلک مرض HIV ایڈز میں مبتلا ہو چکی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو یہ مرض کب اور کیسے ہوا۔ اس بیماری کے بارے میں تو میری فیملی کو بھی نہیں پتہ تھا، لیکن ڈاکٹروں نے جب میری فیملی کو بتایا کہ اس کو ایڈز ہو گیا ہے، تو جب میری فیملی نے مجھے بتایا تو ایک طرح سے ایسا سمجھ لیں کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیونکہ میں اتنا وہ ہو گئی تھی کہ شاید اب میں بچوں گی نہیں، اب میری زندگی ختم ہے۔ اب میں صرف ایک ہی میرے ذہن میں سوچ گھومتی تھی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بیماری کے ساتھ ساتھ زندگی کے چھن جانے کا خوف اور معاشرے کے امتیازی سلوک نے اسے مایوس اور بے بس کر دیا۔ تاہم وقت کی گردش نے اسے ایک ایسے ادارے میں پہنچا دیا جہاں اس کی ملاقات اقبال نامی شخص سے ہوئی، جو خود بھی HIV ایڈز کے مرض میں مبتلا تھا۔ یہ ایسے تھے کہ میری اتنی سی تکلیف ہوتی تھی نا، تو فوراً احساس کرتے تھے کہ روبینہ کو بہت پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس کو دور کی جائے، کس طریقے سے کی جائے۔ یہ کوئی نہ کوئی یعنی کہ حل ڈھونڈتے رہتے تھے اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو انڈرسٹینڈنگ ہماری زیادہ مضبوط ہو گئی، تو پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کری۔ میں نے یہ کہا کہ میرے لیے یہ اچھا پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے، میں نے شادی کے لیے پھر معاشرے نے اتنا مایوس کیا تھا کہ میں نشہ چھوڑنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ 8 سال 9 سال تقریباً نشے کے اندر دودھ پڑا رہا۔ میری یہ پلاننگ ہے کہ میں مرنے سے پہلے جب تک میری زندگی، جب تک میں اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کر کے چلے جاؤں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ایڈز کا مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے جسے HIV کہتے ہیں، جو انسانی خون میں شامل ہو کر مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اس وائرس کے حملے کے بعد جو بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے، نہایت سنگین اور مہلک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ HIV ایڈز کے اندر 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال لگ جاتے ہیں۔ وہ جراثیم ہمارے جسم میں پلتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن علامات ظاہر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اور ہم HIV میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور انچاہے میں وہ چیز ہم اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر کبھی ہم سے کوئی اس قسم کی حرکت سرزد ہوئی ہے، ہمیں خون چڑھا ہے، ہم نے گدوایا ہے اپنے جسم کو، یا سرنجز کی شیئرنگ کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہم اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ ایک غیر سرکاری رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 9 ماہ کے بعد ایڈز کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے، اور ہر روز 6 سے زائد افراد اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت HIV ایڈز کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے، اور صرف کراچی میں اس کے 80% مریض موجود ہیں۔ پاکستان میں HIV کب سے ہے یا دنیا میں کب سے ہے؟ جو اولین کیس تھا وہ امریکہ میں 1981 میں دریافت ہوا۔ پاکستان میں پہلا کیس جو تھا، جو ایک غیر ملکی کا تھا، وہ 1986 میں ملا، اور وہ یہیں پر جو ہے اس کا انتقال ہوا، جو 1987 میں رپورٹ ہوا۔ اور اس کے بعد سے پھر جو لوگ بیرون ملک کام کرتے تھے، خصوصاً عرب امارات میں تھے، یہ مرض ان کے ذریعے بڑی تیزی سے پاکستان میں آیا۔ اب کراچی میں اگر HIV ایڈز کی روک تھام کے اداروں کی بات کیجیے گا تو وہ 5-6 سے زیادہ نہیں ملیں گے آپ کو، اور جبکہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں اس بیماری میں پھیلاؤ کا ایک اہم سبب سیکس ورکر اور خواجہ سرا ہیں۔ ایڈز ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ آگہی نہ ہونے کے باعث بہت سے مسائل پیدا ہوئے اور لوگ عدم تحفظ کا شکار نظر آئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایک 1.5 برس کا بچہ بھی اس وائرس کا شکار ہے تو کیا ہم اس سے بھی نفرت کریں گے؟
جب مختلف میسیجز دیے گئے خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، تو عوام الناس میں یہ غلط ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی گناہ کی چیز ہے اور یہ محض جنسی بے راہ روی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ یہ 4-5 طریقے جو بڑے بڑے ہیں جن کے ذریعے HIV ایڈز پھیلتا ہے اس میں سے ایک ہے، اور پاکستان میں تو جنسی رویے کے ذریعے بے راہ روی کے ذریعے پھیلنے والے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے، جبکہ سرنج کے ذریعے نشہ کرنے والوں کے ذریعے اور ان کی سرنج کے باہم استعمال کے ذریعے یہ بڑی تیزی سے پھیلا ہے، نہ صرف اس میں بلکہ ڈینٹسٹ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں یا ایون جو کویکس ہیں یا کوالیفائڈ ڈاکٹرز بھی بعض اوقات ایک ہی سرنج اپنے مختلف مریضوں پر استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایڈز کی روک تھام کے لیے پاکستان سوسائٹی نے 1994 میں باقاعدہ کام کا آغاز کیا۔ یہ کام اس وقت شروع کیا گیا جب کراچی کی سڑکوں پر سرنج کے ذریعے نشہ کرنے والوں کی تعداد میں مستقل اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ابتدا میں ہم نے اسے منشیات کی روک تھام اور اس کے علاج معالجے کے لیے اسے ہم نے قائم کیا تھا، لیکن 1994 میں پہلی دفعہ جو گورنمنٹ کا ایک سروے تھا اس کے مطابق کراچی میں سڑکوں پر ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی جو سرنج کے ذریعے نشہ کرتے تھے، اور اس بات کے امکانات تھے کہ اب HIV ایڈز پھیل سکتا ہے۔ آدمی جیتا ہے گھر والوں کے لیے، کسی عورت کے لیے نہیں جیتا، بہن بھائیوں کے لیے۔ اگر وہ بہن بھائی نہیں صحیح برتاؤ کریں گے تو آدمی کیا کرے گا؟ سکون تو نہیں ملتا، ویسے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے HIV ایڈز کا فی الحال علاج نہیں، تاہم اس بیماری کو محدود کرنے کے لیے دوائیں ضرور موجود ہیں۔ بر وقت علاج، احتیاط اور صحیح رہنمائی ہی اس بیماری کا علاج ہے۔ تاہم HIV ایڈز کی روک تھام اور اس کو محدود کرنے کے لیے کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری کے پاس ایک سینٹر قائم کیا گیا، جس میں سرنج کے ذریعے نشہ کرنے والوں کو شعور اور آگہی دی جاتی ہے۔ انہیں پتہ ہے جہاں یہ گیدرنگ میں بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں، کوئی اگر دوسرا استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایکسٹرا سرنج بھی ہوتی ہے۔ یہ اگر کسی کے پاس کلائنٹ کے پاس نہیں ہے تو یہ لوگ اپنی سرنج نکال کے دے دیں گے کہ یار تم یہ نہیں لگاؤ، تم ہمارے سے لے لو۔ بس ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریٹرن میں آپ ہمیں سرنج استعمال کریں اور ہمیں ہمارے ریپر کے ساتھ واپس ہمارا یہ کین رکھا ہوا ہے، ہم اس میں جو ہے سرنج واپس ڈلواتے ہیں۔ کسی کی سرنج استعمال کرنے سے HIV لگ جاتی ہے اور بھی بہت سی بیماریاں جو لگ جاتی ہیں، تو ہم اس وجہ سے اپنی سرنج استعمال کرتے ہیں، نئی سرنج استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو سانس لینے سے یا چھونے سے یا ایک سوئمنگ پول میں نہانے سے یا ایک دوسرے کپڑے استعمال کرنے سے یا ایک ساتھ کھانا کھانے سے، ایک ساتھ کام کرنے سے، ایک کمرے میں رہنے سے یا ایک دوسرے کی تیمارداری سے یہ مرض بالکل نہیں پھیلتا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ بیماری اس وقت تک ایک شخص سے دوسرے شخص سے منتقل نہیں ہوتی جب تک ہمارے درمیان کوئی جنسی رابطہ نہ ہو یا ہمارا خون ایک دوسرے سے شامل نہ ہو۔ اخلاقی تربیت، علاج اور حوصلے نے آج روبینہ کو دوبارہ اس دنیا میں جینے کا موقع دیا۔ تاہم اس معاشرے میں HIV ایڈز کے زیادہ تر ایسے مریض موجود ہیں جو ہمارے ملامتی رویے کے باعث زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور کچھ بے بسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بس یہ میری یہی تمنا ہے کہ جو HIV پازیٹیو بندہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اور اچھے انداز میں گزارنا چاہیں تو ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں یہ بیماری لگ گئی ہے، بس ہماری زندگی ختم ہے، تو میں سمجھتی ہوں سب بیکار ہے۔ انہیں HIV پازیٹیو لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں کہ ان کو اس معاشرے کے اندر ان کا حق مل جائے، تاکہ کل کو جو میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن کم سے کم جو کچھ میرے ساتھ ہوا ان HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ ایڈز کے مریضوں کو بیماری سے زیادہ ہماری نفرت مار ڈالتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ صرف آگہی کا فروغ ہی عوامی رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے، وگرنہ ذلت اور تحقیر کا زہر ان مصیبت زدہ افراد کو مسلسل زندگی سے دور کرتا رہے گا۔